اب مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور سب اس جانب منتظر ہیں کہ کوئی ایسی خبر آئے کہ جو دنیا کے لیے امن کی خبر ہو۔ پاکستان کی جانب سب نظریں ہیں اور پاکستان میں بڑی گہما گہمی ہے، دنیا بھر کے صحافی یہاں موجود ہیں، یہاں بڑے بڑے وفود موجود ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ دنیا سے کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، عسکری میدان اور عسکری محاذ پر کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ لیکن پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ڈپٹی بیورو چیف آمنہ جنجوعہ، اسلام آباد میں عین اس جگہ موجود ہے کہ جہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں سارا دن کیا ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا، اب کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا بھر کے صحافی کیا سوچ رہے ہیں اور اس سوچ کے نتیجے میں کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امید تو یہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ جب دو فریق ٹیبل تک آ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات، بہت سارے گلے شکوے، بہت سارے جنگی جنون اور جنگی معاملات حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے تنازعات حل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی تاریخ کا شاید ایک بڑا تنازع ہوگا کہ جو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ٹیبل کے اوپر حل ہو جائے گا۔ آمنہ، آپ کہاں موجود ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کیا آج سارا دن منظر اور ماحول تھا؟ اب کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس جو تازہ ترین خبر ہے ابھی کی وہ کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، اس وقت میں ریڈ زون کے بالکل قریب ہوں۔ پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ مجھ سے چند قدم کی دوری پر ہیں، اور اس وقت اسلام آباد ریڈ زون جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکراتی ڈیلیگیشنز ہیں اس وقت ریڈ زون کے اندر موجود ہیں، اور مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج کیا 2 دن قبل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے سیز فائر کی خبر آئی اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر سامنے آئی کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے، پاکستان ان مذاکرات کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، تو یہ اسلام آباد جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گیا، اور یہاں پر نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا بھرپور کوریج کرتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ کل کے دن تک جو وہ ڈی چوک پر، جہاں پر ہمیشہ ہم دیکھتے تھے ماضی میں، میں نے اپنے صحافتی کریئر میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ ڈی چوک سے ہم نے مظاہروں کی اور احتجاج کی کوریج کی ہے، لیکن یہ وہ موقع تھا جس سے ہم فخر کے ساتھ جو وہ دل جوئی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے کوریج کر رہے تھے، اور فورن میڈیا ہمارے ساتھ موجود تھا۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو آج باقاعدہ طور پر انفارمیشن منسٹری کی جانب سے جو فورن میڈیا ہے ان کے لیے اور نیشنل میڈیا کے لیے ایک انفارمیشن ڈیسک بنایا گیا ہے۔ جناح کنونشن سینٹر میں یہ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر فورن میڈیا کو اور نیشنل میڈیا کو لمحہ بہ لمحہ باخبر کیا جا رہا ہے، تاکہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی جنگ تھی، دنیا کی بڑی جنگ تھی، جس نے پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے اس جنگ کو جو روکا ہے، 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر میں کامیاب ہوا ہے۔ تو پاکستان کی یہ تاریخی سفارتی کامیابی ہے۔ حالیہ برسوں کی بات کیجئے تو پاکستان کی یہ سب سے بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے، اور اب باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ 2 ہفتوں کے سیز فائر، بلکہ 2 ایسے ممالک کو پاکستان جو ٹیبل پر لے آیا ہے، آمادہ کر لیا ہے، جو ممالک جو وہ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے درمیان میں یہ کانفلکٹ تھا، کلیش تھا، اور کبھی حالات سنگین ہو جاتے تھے، لیکن کبھی نارمل حالات ہم نے ان 2 ممالک کے درمیان میں نہیں دیکھے۔ لیکن پاکستان نے یہ کامیابی کے ساتھ وہ کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے ممالک جو ہیں نہیں کر سکے تھے، اور آج اسلام آباد میں یہ تاریخی لمحات آ چکے ہیں کہ ان مذاکرات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ آمنہ، یہ بتائیے گا کہ جو عالمی میڈیا کے جو یہاں پہ صحافی موجود ہیں، جو بڑے دیگر ممالک سے منسلک ہیں، چاہے ایران سے ہوں، چاہے امریکہ سے متعلق ہوں، یا دیگر میڈیا آؤٹ لیٹ سے متعلق ہوں، وہ ان مذاکرات کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ ان کا تبصرہ تجزیہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس بھی انفارمیشن اتنی ہی ہے جتنی جو ہے وہ پاکستانی صحافیوں کے پاس ہے، یعنی کہ مذاکرات کے دن کے متعلق، یا اس حوالے سے کوئی مایوسی کا عنصر ہے، کامیابی کے حوالے سے کوئی مثبت عنصر ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں صحافی؟ دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر موجود ہے، اور پاکستان کی جانب سے ویزا فری کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اتاتارک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، جو انفارمیشن منسٹر پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ 50 سے زائد ممالک کے جو صحافی ہیں، 50 سے زائد جو انٹرنیشنل صحافی ہیں، وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے اور میڈیا سینٹر میں موجود ہے، جہاں پر وہ بھرپور کوریج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جب ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا تو وہ بھی کافی پر امید دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھیں، کیونکہ یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس نے 2 ممالک کو متاثر نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کا ہر ملک جو ہے اس جنگ سے متاثر ہوا ہے، بلکہ ممالک کی بات تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر فرد جو ہے اس جنگ سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس لیے جیسے ہی سیز فائر کی خبر آئی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا نام، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام، وزیر اعظم شہباز شریف کا نام ان ممالک میں بھی لیا جانے لگا جہاں پر شاید عام پبلک کو یہ نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہاں پر بھی یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ جنگ ایسی تھی جس میں سب کا انٹرسٹ تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر
پر بڑی تعداد میں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے, صحافی جو ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں. اچھا امنہ ایک آخری چیز کا کوئکلی جواب دیجیے گا, کوئکلی ایک جواب دیجیے گا کہ عام طور پر جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اسلام آباد کی فضا میں ہمارے پاس خبر آنے سے پہلے جو ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں جو لوگ موجود ہیں, آپ لوگوں کو اسلام آباد کی فضا سے سونگتی ہوئی وہ خبر جو ہے وہ آپ کی سماعتوں تک اور آپ کی جو ہے وہ حس تک پہنچ جاتی ہے کہ جو اصل خبر ہوتی ہے. تو اب تک جو ہے وہ اسلام آباد کے جو صحافی, جو ہمارے مقامی صحافی ہیں, وہ کتنے پر امید ہیں مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان کے لیے تاریخی لمحہ ہے, ہم فخر کے ساتھ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ ایک اچھی خبروں کا سلسلہ آنا شروع ہوا تھا, تو ابھی بھی نہ صرف یہاں کے اسلام آباد کے صحافی بلکہ جو فورن یہاں پہ جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں وہ بھی کافی پر امید دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ تنازع ہے جس کو بڑے بڑے ملک جو حل نہیں کر سکے, لیکن پاکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان میں سیز فائر کروایا, ان کو ٹیبل تک لے آیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے صحافیوں کے ساتھ انٹرنیشنل جو میڈیا یہاں پر موجود ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے جو نمائندے یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف سے جو پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان سے پہلے امریکہ کے جو ڈیلیگیشن ہے انہوں نے ملاقات کی, اس کے بعد ایران کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی. تو وہ جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں, اسمائلنگ فیس سامنے آئے ہیں, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہیں. اور اس کے ایک بالکل جلدی سے بتاتے جائیں کہ ہمارا آفس خود بلو ایریا کے اندر موجود ہے, یعنی کہ ریڈ زون سے بالکل قریب موجود ہے. آفس کے آس پاس اور باقی مقامات پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ کیا آپ لوگ ایزیلی فریلی موو کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہاں پر اس وقت اگر اسلام آباد کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, کیونکہ یہ وی وی آئی پی مومنٹس ہیں, تاریخی جو لمحات ہیں, پاکستان ہسٹری میں اپنا نام لکھوا رہا ہے. تو اس وقت جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے وہ بالکل سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے یہاں پر. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ساتھ ہی ساتھ صرف ریڈ زون تک جو ہے, ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا, کیونکہ وہاں پر ویسے بھی عام شہریوں کی آمد و رفت جو ہے نہیں ہوتی, وہاں پر یہ سارے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. باقی اگر ہم شہر کی بات کریں تو دیگر تمام سڑکیں جو ہیں اس وقت اسلام آباد کی کھلی ہوئی ہیں, تجارتی مراکز جو ہیں اس وقت اسلام آباد کے کھلے ہوئے ہیں. اسلام آباد, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو آفس ہے نیوز کا, وہ بھی ریڈ زون کے ساتھ ہی ہے. تو ہم اس وقت آرام سے صبح آفس آئے, تمام راستے کھلے ہوئے تھے, تمام جو ہمارا سٹاف ہے وہ اسلام آباد ریڈ زون کے اندر جو ریڈ زون کے ساتھ جو آفس ہے اس میں پہنچا. اور اسی طرح ہمارے ساتھ جتنے بھی آفسز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں جی. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اسلام آباد کی اہم شاہراہیں ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ہمیں ڈیفرنٹ شاہراہوں کے پاس نظر آ رہے ہیں, گرین بیلٹس پہ ان کی ڈیوٹی ہے, جو سیکیورٹی چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہ ہیں. لیکن باقی جو معمولاتی زندگی ہے اسلام آباد میں بالکل نارمل ہے. اور آج آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آباد کا موسم بھی کافی خوشگوار رہا ہے, صبح بھی بادل چھائے ہوئے تھے, خوشگوار موسم میں خوشگوار خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے. آپ کا بہت شکریہ.